اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ سورہ مبارکہ لقمان کی تفسیر میں آیہ نمبر 2 میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن مجید ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے، اور عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت اور رحمت یوں نہیں ہے کہ خداوند متعال نے ہدایت اور رحمت کو محسنین کے ساتھ خاص کر دیا ہو، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو ہدایت کے معرض میں لاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، جو رحمت حاصل کرتے ہیں، جو خود نبیوں کی باتوں کو سنتے ہیں، انبیاء کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کی کتاب سے آ کر رہنمائی لیتے ہیں، ایسے افراد کا نام اور عنوان جو ان کو دیا گیا وہ عنوان محسن دیا گیا۔ تو اس محسن کا کیا معنی ہے؟ محسن کا معنی در حقیقت انسان، ایسے انسانوں کا لقب ہے کہ جن میں 2 خصوصیتیں پائی جائیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے خبیث و طینت نہ ہوں، پاکیزہ افراد ہوں، اعتقادات درست رکھتے ہوں، یعنی حسن فاعلی ان میں موجود ہوں۔ ہم علم اسلام میں کہیں تو حسن فاعلی موجود ہو، یعنی خود وہ دین پر یقین رکھتے ہوں، کم از کم ان کے اعتقادات صحیح ہوں، اور اس کے علاوہ ان میں حسن فعلی بھی پایا جائے، جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی اچھا ہو۔ لہذا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے لیکن خود اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ فرض صحیح نہیں ہے، تو یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بعض افراد کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، دوسرے پارہ کے 19 میں، یہ دنیا خدا سے چاہتے ہیں، یعنی ان کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اور جو دنیا چاہتے ہیں خداوند متعال انہیں جو کچھ مانگتے ہیں انہیں دے دیتا ہے، لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اعتقادات صحیح نہیں ہیں، ان میں حسن فاعلی صحیح نہیں پایا جاتا۔ کام جو انہوں نے کیا اچھا کیا، ایسا کام کیا، انہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا اور اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا استفادہ کر رہی ہے، دنیا دین سیکھ رہی ہے، کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایسا فرد ہے جس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ فرد کام کرنے والا خود اس کا اعتقاد نہیں ہے، خدا پر اعتقاد نہیں ہے، اس کا قیامت پر اعتقاد نہیں ہے، وہ خدا کی راہ کو نہیں مانتا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اس بات کو، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کہ لہذا حسن فاعلی بھی ہو اور حسن فعلی بھی ہو، جو کام کر رہا ہے وہ کام بھی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اردو میں استعمال ہوتا ہے، حسن استعمال ہوتا ہے۔ حسن کسی کام کو نہیں کہتے، حسن کام کی خصوصیت کو حسن کہتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، فرض کریں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کتابچے کو حسین نہیں کہتے، بلکہ اگر اس کتابچے کو منظم اور مرتب کیا جائے اور خوبصورت بنایا جائے تو اس کی جو بیوٹی ہوگی، جو اس کی خوبصورتی ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا حسن ہے۔ پس اصل کتاب اور چیز ہے، حسن اور چیز ہے۔ ایک اور مثال عرض کروں، آپ کسی کو جا کر ہدیہ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ مثلا ایک مٹھائی کا ڈبہ کسی کو جا کر ہدیہ دے رہے ہیں، تو آپ اسی طرح دکان سے ایک مٹھائی کا ڈبہ لیتے ہیں اور جیسے دکاندار دیتا ہے ایسے ہی جا کر دے دیتے ہیں، آپ نے مٹھائی پیش کر دی۔ ایک دفعہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو باقاعدہ کور چڑھاتے ہیں، اوپر خوبصورت پھول لگاتے ہیں اور انتہائی عزت و احترام سے جا کر اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ لیں۔ فرق کیا ہے ان دونوں کاموں میں؟ فرق یہی ہے کہ دوسرا جو آپ کا کام ہے یہ کام حسین ہے، یہ فعل حسن ہے۔ آپ نے پہلا بھی فعل انجام دیا، پہلے بھی مٹھائی کا ڈبہ دیا، دوسری دفعہ جب گئے تو پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ مٹھائی کا ڈبہ دیا، لیکن وہ جو پہلا دینا تھا وہ بھی اچھا ہے، آپ ہدیہ دے رہے ہیں، ہدیہ تو اچھی چیز ہے۔ یہ جو دوسرا ہے اس میں وہ حسن پایا جاتا ہے جو پہلے میں نہیں تھا۔ اگر کسی فعل میں حسن پایا جائے اس شرط کے ساتھ کہ وہ فعل انجام دینے والا اپنے صحیح اعتقادات رکھتا ہو، اسے محسن کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز بھی خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے آداب کو ادا کر رہا ہے،
تو اس کام کو کہیں گے کہ محسنانہ کام ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ ہے جب کوئی کام کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے موبائل پکڑائیں، آپ وہیں سے بیٹھ کر موبائل اس طرح پھینک دیتے ہیں. موبائل تو آپ نے دے دیا. یہ کام محسنانہ کام نہیں ہے. خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری رحمت، میری ہدایت وہ محسنین کو ملے گی، نہ ہر وہ فرد جو عمل کرے گا. کیوں ہر نمازی کو جزا نہیں ملتی؟ کیوں ہر روزہ دار کو جزا نہیں ملتی؟ اور یہ غلط بات جو کہتے ہیں کہ ہر عزادار کو جزا ملے گی، ایسے بھی نہیں ہے. کوئی بھی کام ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے والدین کے ساتھ نیکی ہو، یہ تمام کے تمام کام اگر آپ بات دل ناخواستہ کریں گے، انہیں حسن کے ساتھ نہیں کریں گے تو اس کا اور اثر ہے. لیکن اگر حسن کے ساتھ انجام دیں گے، یعنی نماز پڑھیں گے جو خدا کی بارگاہ میں حسین ہو، وہ روزہ رکھیں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں حسین ہو، وہ عزاداری کریں جو عزاداری خدا کی بارگاہ میں حسین ہو، تو اس طرح کے عمل کرنے والا اگر اعتقادات میں صحیح ہو تو اس کو محسن کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ افراد کہ جو محسن ہیں، حسن فعلی رکھتے ہیں، حسن فاعلی رکھتے ہیں، ان افراد کے لیے یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے آپ کو رحمت خدا کے معرض میں لے کر آئے ہیں، ہدایت خدا کے معرض میں لے کر آئے ہیں. ان افراد کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. پس خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے نہیں ہے، لیکن محسنین کے ساتھ خاص ضرور ہے تو ہدایت اور رحمت تمام کے لیے. لیکن کیونکہ اس ہدایت اور رحمت کو لینے کے لیے یا با تقوی آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہو جاتی ہے، یا اہل احسان آگے بڑھتے ہیں اور حسین کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو یہ رحمت محسنین کے لیے ہو جاتی ہے. لہذا دوسری آیت میں فرمایا ہدن و رحمتن، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، لیکن ان افراد کے لیے کہ جو قرآن کو حسین پڑھیں. اور حسن سے مراد وہ حسن ہے کہ جو خداوند متعال کو پسند ہو. حسن سے مراد غنا نہیں ہے، حسن سے مراد موسیقی نہیں ہے، حسن سے مراد اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے اعتبار ہیں حسن کے اور حسین ہونے کے، ہمارے اعتبار معیار نہیں ہے. وہ جو خالق حسن ہے، جس نے کہا ہے کہ میرے قرآن کو حسین کر کے پڑھو، اس نے حسن کا معنی کیا کیا ہے؟ وہی معنی ہم رعایت کریں تو پھر ہم محسن ہوں گے. وہی معنی ہم نماز میں رعایت کریں جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھو، روزہ اس طریقے سے رکھو، عزاداری اس طریقے سے کرو، حج اس طریقے سے کرو، خمس اس طرح دو، زکوٰۃ اس طرح دو، جتنے بھی اعمال ہیں، والدین کے ساتھ نیکی اس طرح کرو، معاشرے میں اس طریقے سے رہو. یہ تمام ہمارے اعمال. اگر ہمسائے کی مدد کرنی ہے تو اس طرح نہیں، اس طرح کرو. صدقہ دینا ہے تو اس طرح کرو. تمام مستحبات، تمام واجبات. خلاصہ کلام، اگر ہماری تمام زندگی اس طرح ہو جس طرح خدا کو پسند ہے، یہ حسین ہوگی. اور جو یہ حسین کام انجام دے گا یہ محسن ہے. اور خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت انہی محسنین کے ساتھ خاص ہے. یہی محسنین ہیں جو آگے بڑھ کے خداوند متعال کی ہدایت اور رحمت کو کسب کرتے ہیں. باقی آیت نمبر 3 انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.